بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیریت سے رکھے۔ اللہ نے سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا؟ دوستو، شیطان کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت مل چکی ہے، لیکن شجر ممنوعہ یعنی گندم دانے کھانے سے منع فرمایا گیا ہے، تو زمین سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوا۔ جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع تھا، لیکن 3 اسم اعظمیات تھے جن کا ورد کرنے کی وجہ سے اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ آسمان اول سے 7ویں آسمان تک پہنچ سکے۔ وہ جنت کے دروازوں پر بنے ہوئے یاقوت سرخ کے 2 چابوتروں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور اس سے اپنے مطلب کی بات کرے۔ اچانک مور جنت سے باہر آیا۔ اس کو دیکھتے ہی شیطان خوش ہو گیا اور اس سے کہنے لگا، اے خوشنما پرند، تم کون ہو؟ مور نے جواب دیا، میں مور ہوں، یا تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے کہا، میں عالم کروبیہ کے ایک فرشتہ ہوں اور ایک لمحے کے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ اگر تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ تو میں تمہیں 3 باتیں بتاؤں گا جس کے صلے میں تم ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی اور تمہیں بڑھاپا اور بیماری بھی نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا، مجھ میں تو اتنی طاقت ہمت نہیں ہے کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں، لیکن ایک سانپ میرا دوست ہے، وہ شاید تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا اور سارا ماجرا سانپ کو سنایا۔ سانپ بھی یہ شیطان کی گفتگو سن کر خوش ہوا، اسے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور شجرہ ممنوعہ کے پاس پہنچا دیا۔ دوسری جانب جنت کے نگہبانوں کو فوراً یہ اطلاع مل گئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ جب نگہبان شیطان کو جنت سے نکالنے لگے تو حکم ربی ہوا کہ اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دیں۔ یہ بھی آدم کا امتحان تھا یا حکمت خداوندی تھی۔ جنت میں عارضی قیام کا جب حکم نامہ مل گیا تو شیطان حضرت آدم اور اماں کے پاس جا کر عقیدت و محبت کا اظہار کرنے لگا۔ یہ دونوں لعین کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اس کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ میں چاہتا ہوں آپ جنت میں ہمیشہ اسی طرح خوش و خرم زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت آدم شیطان کی باتوں سے گہری سوچ میں پڑ گئے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ نے میری بات پر عمل کیا تو یقیناً آپ کو تا حیات جنت کی سہولتیں حاصل رہیں گی۔ یہ سن کر حکم ربی سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان نے کہا کہ وہ گندم کا دانہ آپ دونوں چکھ لیں اور آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور ان کے کہنے پر دونوں نے شجر ممنوعہ کو چکھ لیا، جس سے دونوں بے لباس ہو گئے۔ دوستو، کہانی تو بہت طویل ہے، لیکن مختصر بات یہ ہے، اللہ کے حکم پر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ سرادیت یعنی سری لنکا کے قریب اور حضرت اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا۔ شیطان
کو جنت سے حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے پر نکالا گیا تھا۔ جنت میں ہر آسائش موجود تھی۔ حضرت آدم خوش تھے مگر تنہا رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی ختم کرنے کے لیے ان کی پسلیوں سے بی بی حوا کو پیدا کیا اور دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص پھل کے قریب جانے سے منع کیا اور کہا کہ اگر تم نے اس سے کھایا تو تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اسی جنت میں مور اور سانپ بھی رہتے تھے۔ وہ جنت سے باہر بھی آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان نے انہیں روکا اور کہا کہ مجھے بھی جنت میں لے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اس نے جذباتی واسطے دینا شروع کر دیے۔ پھر سانپ نے اسے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ اور مور تمہیں نگل لے گا اور جنت میں جا کر اگل دے گا۔ سانپ جنت میں ہی تھا۔ اس کے منہ سے بہت خوبصورت خوشبو آتی تھی اور اس کے پاؤں بھی ہوتے تھے۔ مور جیسے اب ہے اس سے بھی نہایت خوبصورت تھا۔ اس کے پاؤں نہایت دلکش تھے۔ بس مور نے جنت میں جا کر سانپ کو اگل دیا۔ شیطان جنت میں حضرت آدم اور حضرت حوا سے ملا۔ انہیں پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت آدم نے کہا کہ ہمیں اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے۔ شیطان حضرت حوا کے پاس گیا اور انہیں پھر سے پھل کے بارے میں بہکانے لگا۔ حضرت حوا بالآخر اس درخت کی طرف چلی گئی اور وہ پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم اٹھے تو انہیں اصرار کر کے پھل کھلایا۔ ان کے جسم سے جنت کا لباس غائب ہو گیا۔ تب انہیں بہت شرمندگی ہوئی اور اللہ سے رو رو کر معافی طلب کی۔ اللہ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور ایک مخصوص وقت تک زمین پر رکھا۔ تبھی سے مور جن پاؤں سے شیطان کو جنت میں لے کر آیا تھا اس سے وہ خوبصورت پاؤں واپس لے لیے اور بدصورت پاؤں بنا دیے، اور جس منہ سے مشورہ دیا تھا سانپ نے اس سے اس کے منہ کی خوشبو چھین لی اور پاؤں بھی، اور جنت سے نکال دیے گئے۔ تو دوستو یہ کہانی تھی۔ اس ویڈیو کو دوسرے بہنوں بھائیوں کو شیئر کریں اور ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی اور موقع پر ایسی اسلامی معلومات والی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔